बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ 150 तोपों की सलामी इमरान खान साहब की सियासी दानिश को, उनकी हिकमत को, उनकी उन लॉजिक्स को और उनके उन जवाबात को, उनकी उन शॉट्स को जिनके ऊपर इमरान खान साहब के चाहने वाले, उनके वोटर सपोर्टर यानी कि कल्ट के वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं और जो जुज्व हैं, सारे के सारी इकाइयाँ तालियां पीटना शुरू कर देती हैं कि वाह 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 क्या शॉट खेली है खान साहब ने। सबको उन्होंने आउट क्लास कर दिया है, सबकी उन्होंने खिगी बांध दी है और सबको हत्थल कर दिया है। सर मैं नहीं कहता ये बात, मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जर्नलिस्ट, जिनकी 45,000 जो हैं वो स्टोरियां हैं एक्सक्लूसिव, और पता नहीं उनका क्या क्या कुछ है। उनका नाम है जनाब कामरान खान द ग्रेट। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनका इरशाद है जो मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान की एक और फाश गलती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की भारी कीमत। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पीटीआई को हरी झंडी दिखा दी। अब से थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन फैसले दे देगा। पीटीआई और दर्जनों मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठेगी। ताबड़तोड़ गलत फैसले, पीटीआई एक बार फिर गलत हिकमत अमली, गलत अंदाजों का शिकार हो गई। याद रखें, इमरान खान के पंजाब और केपी के असम्बलीज तहलील करने और कौमी असम्बली से इस्तीफों ने भी पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं कि इमरान खान का आईएमएफ को ख़त लिखकर पाकिस्तान प्रोग्राम को मशरूत करने का मुतालबा भी नामुनासिब और गलत है। आईएमएफ प्रोग्राम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान की मुआशी बका का मामला है। हुआ ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस लड़ रही है इलेक्शन कमीशन में। और ये केस उसको लड़ने की नौबत क्यों पेश आई? इसलिए आई कि खान साहब चैम्पियन जो हैं, उन्होंने एक दफ़ा अपनी पार्टी के इंतखाबात करवाए थे और दूसरी दफ़ा उनको हौसला नहीं पड़ा क्योंकि उन इंतखाबात में पैसा बड़ा चला। फिर खैर वो इंतखाबात होने के बाद जो कवायद ज़रूरी थे, 2017 में भी इनके इंतखाबात नहीं थे तो इनका पार्टी सिंबल चला गया वादे के ऊपर कि हम इंतखाबात करवा लेंगे। इनका जो निशान था, इंतखाबी निशान बल्ला, वो इनको वापस मिला और फिर इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। फिर जी कोरोना आ गया, वो हो गया। फिर इंतखाबात सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की दी गई डेडलाइन के अंदर इन्होंने पकड़ दकड़ के करवाए। वो इस तरह के थे कि अपने ही बनाए हुए कानून और ज़ाब्तों के वो ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, तो लिहाजा इंतखाबी निशान हाथ से चला गया। क्योंकि पाइन को तो पहले दिन से यकीन था कि जवाल ने इनके घर का रास्ता नहीं देखना, या जवाल वाले फरिश्ते को इनके घर का आता पता मालूम नहीं है। तो इस तरह तो नहीं होता। सादा बादशाह अल्लाह के घर की है। इनको ये लगता था कि फैज़ अगला 5 साल साढ़े नाल 6 साल बाजवा साहब कट गए, अगले 6 साल फैज़ होएगा, उस तो अगे फौज दे अपनी सिट पंजा यारी होएगी। हर चीफ हमारी मर्जी का होगा और हम हुकूमत करेंगे अपने दोतरों पोतरों तक। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये आपको याद होगा कि अली जैदी साहब टाइप के लोग और दूसरे तीसरे जो लोग हैं इनके, वो टीवी मुज़ाकरों के ऊपर बैठ के ये कहा करते थे कि हम तो इधर ही हैं अगले 10-20 साल, हम तो नहीं जा रहे। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि और इसी जोम में इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए अपनी पार्टी के अंदर। तो इनको लगता था कि वक्त नहीं बदलेगा, वक्त बदल गया, बल्कि वक्त से पहले बाजवा साहब बदल गए। तो इंतखाबात जिस तरह करवाने पड़े वो तारीख का हिस्सा है, और ये तारीख जो है ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये आपके सामने सब कुछ हुआ है। तो अब इन्होंने चूँकि पार्टी कवायद के मुताबिक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं इलेक्शन कमीशन में, यानी तरीक़ाकार ये है कि उस पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिस पार्टी ने 2 काम किए हों। एक तो ये कि इलेक्शन लड़ा हो, यानी एक सिंबल के ऊपर, एक इंतखाबी निशान के ऊपर। दूसरा ये कि उसने फिर कवायद के मुताबिक एक तरजीह जो लिस्ट होती है वो उसने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक। ये दोनों काम नहीं हो सके थे क्योंकि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं था। इंतखाबी निशान नहीं था तो फिर फहरिस्त भी कहाँ से देनी थी। अब इन्होंने इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद प्लान बी सी, पता नहीं केड़े केड़े प्लान, खान छक्के छुड़ा देगा, खान जो है वो दांतों वो लोहे के चने चिपवा देगा, खान ये कर देगा वो कर देगा। लो जी,
خان نے علامہ پہ آج خان چکو انہوں آ گئے. بہرحال وہ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر لیں گے. وہ امریکہ سے ڈنڈا آ گیا کہ تم کڑے چکروں میں ہو بھائی, مجلس وحدت المسلمین. تو اور ویسے بھی ایک وہ اسکول آف تھاٹ کی نمائندہ جماعت ہے بس. تو ادھر سے جب پریشر آیا تو پھر سنی اتحاد کونسل بچی ہوئی تھی, سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی. سنی اتحاد کونسل نے نہ پہلے کوئی فہرست جاری کی ہوئی تھی, ترجیح لسٹ دی ہوئی تھی شیڈول کے مطابق. 26 تاریخ کو انہوں نے وہ ایک خط لکھ دیا, وہ جو صاحبزادہ حامد رضا نا ہے نا ان کا, انہوں نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو, سانو سیٹاں کوئی نہیں چاہیے دیا. حساب لاؤ یہ ہوا کیا, ہوا کیا؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے. اب یہ وہ والا بے یقینی والی صورتحال ہے کہ ساڈا کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ دا کون ہے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ہلا کے رکھ دے گی. بد اعتمادی. پاکستان تحریک انصاف اب اندرونی طور کے اوپر, جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, کہ اعتماد کے فقدان, باہمی فقدان, باہمی اعتماد کا فقدان کا شکار ہو چکی ہے. اب کس پہ اعتبار کرے گی وہ؟ حامد رضا صاحب کو کون نہیں جانتا کہ پائن کی ایٹم نے, وہ جس دن یہ الیکشن ہوئے تھے, آپ یاد کیجئے, اس فقیر نے اس دن بات کی تھی کہ دیکھیں کہ یہ کیا ستم ظریفی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 91 کے قریب یا 92 کے قریب جو آزاد امیدوار جیتے ہیں, یہ ووٹ عمران خان صاحب کو پڑے ہیں, اور عمران خان صاحب کو اگر ووٹ پڑے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پڑے ہیں. یعنی کہ 92 سیٹیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں نے جیتی ہیں, وہ ساری کی ساری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے حق میں استعمال کرے گی. ہاتھ آئے ہو گیا سر ہور کی چاہیے. اور مطلب یار آپ کو یہ جو آئنسٹائن ہیں عمران خان صاحب, سیاست کے نئے آئنسٹائن, سیاست کے نئے بکرات اور سکرات, ان کو یہی نہیں پتا کہ اے بندہ کون ہے اصل میں. ان کو یار اس کو سمجھے, پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اس وقت تک ایسی کوئی جماعت, کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کے خلاف ہو یا ان کی دسترس سے باہر ہو. یہ المیہ, یہ بہت بڑا المیہ. اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, یا تو ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہیں, نواز شریف صاحب کی مثال آپ کے سامنے, یا پھر وہ ملک کے اندر نہیں ہے, الطاف حسین صاحب آپ دیکھ لیں. لیکن ساری عمر آپ نے سیاست کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اینڈ کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی کہ میں اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں, تو سر ہمیں کم نہیں چلتے, اس طرح کام نہیں چلتے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کو اگر آپ نے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو کچھ دوڑ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہی رفتار میں لگانی پڑے گی, اور وہ رفتار ہے گورننس کی. آپ ان کو سمارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی پرفارمنس سے, ادروائز نہیں کر سکتے. جو آؤٹ کلاس کرنا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے آپ. تو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی. اب وہ پائن کی آئنسٹائن ساری کی ساری تری کی تری رہ گئی. اب آپ کس پہ اعتبار کرے گی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے, ایک اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ کل سے کتیا ہوئی پڑی ہے, سوری اباؤٹ مائی لینگویج, یہ جو کتی چیکا پڑا ہوا ہے, بار بار میں معافی چاہتا ہوں آپ سے یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. یہ شیر کیا افضل شیر مروت ہے جی, وہ اپنے وہ کی دل کے آدر جا وہ دے خلاف لگے ہوئے نے, وہ انہوں دے خلاف لگا ہوا ہے. وہ حیدر مہندی, وہ کینیڈا والے, وہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. وہ کل میں پڑھ رہا تھا, کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب نے مجھے روکا تھا, میجر جو ریٹائرڈ بکوڑا ہے پائن, انہوں نے لندن بیٹھا ہوا, جو انہوں نے کہا ٹویٹ کیا کہ مجھے عمران خان صاحب نے روکا تھا کہ شیر افضل مروت سے بچنا ہے تم نے. جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے یہ, اور پھر ان کا الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شیر افضل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ یہ عمران خان کی جگہ کے اوپر اپنے کا متبادل ہوگا, یہ ان کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھائے گا اور پوری کی پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لے گا.
یعنی یہ عمران خان کے متبادل کے طور کے اوپر اپنے آپ کو لے کے اس کو لایا جائے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنے سائے کے اوپر بھی اعتبار نہیں کر رہے. بہن جو ہے ان کی ریما خان، وہ ان کی بیوی کے خلاف جا کے بولتی ہے جیل میں. تو جیل میں وہ اہلکار ہوتے ہیں نا، جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر بھی دیا تھا نا کہ اہلکار نہیں ہوں گے، تو وہ آرڈر نہیں مانا گیا. اہلکار تھے. کل بھی کی جو ملاقات ہوئی تھی، شیر افضل مروت صاحب نے جو ملاقات کی، انہوں نے یہ باہر آ کے یہ والی بات کی کہ جی وہ تو سپاہی کھڑے تھے ادھر. تو بیوی اپنے ننندوں کے خلاف جا کے بولتی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب کس پہ اعتبار کریں گے؟ کسی پہ بھی نہیں اعتبار کر سکتے. شیر افضل مروت پہ اعتبار کریں گے یا پھر اس کے اوپر اعتبار کریں گے؟ اچھا، خان صاحب کو ایک ہی وقت میں اچھے سارے لگ رہے ہوتے ہیں. اس صورت میں جب ان کو پتا ہو کہ وہ ہی چیئرمین ہے، ان کی جگہ کے اوپر ان کی کوئی جگہ اور نہیں لے سکتا، یعنی انہوں نے پورا بندوبست کیا کہ ان کی جگہ کے اوپر کوئی وزیر اعظم نہ بن جائے. جو عمر ایوب صاحب کا والا معاملہ تھا نا، ادروائز جو کام اسد کیسر صاحب کو سونپا گیا تھا، وہ ایک پولیٹیکل مائنڈڈ آدمی ہے، اس کی سیاسی تربیت ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. اس نے جا کے بات کرنی ہی تھی نا پاکستان پیپلز پارٹی سے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی راستہ نکال ہی لیتی. ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحب نہیں تو کوئی اور وزیر اعظم بن جاتا ہے. اول تو کوشش یہی ہونی تھی کہ 92 سیٹوں والے وزیر اعظم بنتے تو عمر ایوب صاحب وزیر اعظم بن جاتے. لیکن خان صاحب نے بہت ڈیپ ان کے اندر کہیں پر یہ والی بات ہے کہ میرے بغیر میری پارٹی کا کوئی بندہ وزیر اعظم نہ بنے. نہیں انہوں نے اس طرف جانے دیا، نہیں مذاکرات انہوں نے کرنے دیے، فرق کر کے رکھ دیا اسد کیسر کو بھی. تو یہ بیسیکلی آپس میں لڑیں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. ان کی سیاست کا تو یہ حال ہے کہ وہ دلائل دے رہے تھے اندر، کیونکہ مخصوص نشستوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اندر دلائل جاری تھے، ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل. تو تنگ آ کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یار کہ سنی اتحاد کونسل والے تو سیٹ لینا نہیں چاہتے، یہ لیٹر ہے انہوں نے جو ہمیں لکھا 26 تاریخ کو، تسی کیڑے چکران ساڑھے گل آگے پہ رہے ہو، who the hell are you، سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا دہائے. یہ ہے عمران خان صاحب کی ٹوٹل سیاست، یہ ہے ان کی حکمت، یہ ہے ان کی دانش. سڑک تے پئی. تو ان حالات میں عمران خان صاحب کو اب دورے پڑیں گے، اللہ معاف کرے، ڈپریشن کے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اگلا سٹاپ اڈیالہ سے جو ہے وہ مرچی وارڈ ہو ادھر کی مچھ جیل کی. اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو حیدرآباد لے کے جایا جائے یا پھر لاہور لایا جائے، کیونکہ دماغی امراض کا علاج جو ہے وہ ان دو شہروں میں ذرا اچھے طریقے سے ہوتا ہے. ایتے تو ساڑھے مسائج بہت بڑا ہے سر، جن کو پاگل خانہ کہتے ہیں لوگ. تو عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے کچھ صحافی دوستوں کے لیے، وہ جو آج کل منہ سے جھاگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر خاصی جگہ ہے. میں پتہ کی تھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.